وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأولياء الذين هم مفاتيح الرحمة وأصحاب القرب. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم على ذكر قال منها أمرت ويسلم تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم أو بمرض الطعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعدي نبي وكان عمر رواه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام. والرقاء محترم اللہ جل جلالہ وعظم قرآن پانچواں سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتے ہیں فلا وربک تیرے رب کی قسم لا یؤمنون یہ لوگ ایمان والے ہوئی سچی مسلمان نہیں ہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم یہاں تک کہ آپ کو حکم جج تسلیم نہ کر لیں اپنے آپس میں اختلافات میں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت پھر اپنے دل میں کسی قسم کی فیصلے کے بعد ذرہ برابر تنگی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آپ کے فیصلے کو سے چون چرا کے بغیر تسلیم کرنا. ترمذی شریف کی جو روایت ہے پیش کی گئی. پہلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حضرت رسول اللہ آدھی والمحكم والرسول النبي الشريف الشفيع المنظر صاحب الجود والكرم أحمد المصطفى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ألف مرة بعدد كل ذرة إنسان وفاته اللهم أعز الإسلام. اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما تقویت عطا فرما اس کی کمزوری کو دور فرما دے. ابو جہل کے ہشام کے ذریعے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اب رضی اللہ ترمذی شریف کی روایت حضرت عمر بن عامر روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ سید المرسلین شفیع المذنبین وكل العالمين صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں لو كان بعدي نبي حضرت عمر فاروق اسلام لانے کے بعد اللہ کے ہاں رتبے میں اتنے آگے بڑھ گئے فرشتوں کے سامنے اتنے پاکیزہ اور معصوم اور محبوب بن گئے کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چل رہا تو ایک نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آباد سبھی کی کوئی نبی کو اتنا نہیں یہ سلسلہ چل رہا اگر ایک نبی ہوتا جمعۃ المبارک کا دن تھا ان عمر رضی اللہ عنہ خطب الناس یوما منبر پر آ کر
اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ یہ قمری سال کا آخری مہینہ ہے. اس ذی الحج میں 18 تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا. جب وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے جمعے کی نماز سے پہلے شہید کر دیا. جو ذی الحج کی 18 تاریخ آتی ہے تو کائنات کا غلیظ ترین کافر آپ لوگ بہت سارے غریب ہوتے ہیں بدترین کالا کافر عید غریب مناتا ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں. کون سی تاریخ کو عید مناتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے. اتنا بڑا درجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید روز ہو گئی جنازہ سامنے آپ نے سلام تشریف لے آئے پیچھے ہٹنے لگ گئے. صحابہ نے کہا آپ نے جنازہ میں نہیں پڑھا. بھائی جبریل نے مجھے کہانی جبریل اخبرنی لا تصلی علیہ. جبریل ابھی آئے عرش بری سے حضرت عثمان کی فضیلت بتانے کہ جس بدبخت کا جنازہ ہے انہ کان یعذب عثمان. حضرت عثمان ابن عفان سے بہت کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. پہلے شیعوں کا کفر چھپا ہوا تھا تقریر کرتے تھے چھپاتے تھے لیکن اب ان کے سامنے آ گئے ہیں. حضرت کہہ رہا ہوں تو صرف پتہ چلے کہ آج شاید اسی ریت میں کوئی جذبات میں آ رہے ہیں. آج کیا ہو گیا ہمارے ان کا کفر سامنے آ رہا ہے. تینوں کا بغض ان کا سامنے آ رہا ہے. آئے دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ کے جنازہ میں اس لیے جمعے میں اس سے بتایا کہ اللہ نے خنزیر بنایا. مسلسل گالیاں دیتا تو میں تیرا کیا لے گا تو زمان میں پیدا بھی نہیں ہوا. کوئی جائیداد کا کوئی زمین کا جھگڑا ایسے بکواس کرنا رکھنے دل بنا. ایک روڈ کا حضرت عثمان حضرت عمر فاروق حضرت وقت کو گالیاں دیتا تھا. حج میں جا رہا تھا گالیاں دے رہا تھا. راستے میں جام موقع ملتا تھا کیندری لگا دیتا تھا مجلس گرم کر دیتا تھا. ان کی ساتھی کہتے نہیں کرے ایسا. اللہ نے ایک رات اس کو مسخ کر دیا. صبح وہ آیا تو بندر بن گیا. اور پچھلی نمبر قصہ سنایا تھا حوالے کے ساتھ کس کتاب میں کب لکھا ہے کہاں واقعہ ہوا ہے. کئی ایسے واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی الحج کی 27 تاریخ جو کل گزر گئی آج 28 ہے کیا ہے میرے رسول 27 تاریخ کو آپ کو نماز فجر میں ایک ایرانی نے مجوسی نے فیروز ابو لؤلؤ نام اس نے نماز میں آپ کے دو بھاری تلوار سے یا نیزے سے یا گولی سے آپ کو نماز پڑھاتے ہوگا. حضور علیہ السلام کے محراب میں نماز پڑھا. مسجد نبوی میں امامت کر رہے ہیں. آپ نے خواب دیکھا یہ حملہ ہونا فتح ناسا اندر جو جگہ کوئی تصویر ہے پہنا تصویر جو ہے قرآن حدیث کا یاد ہے اس میں آداب ہوتے ہیں. گرمی سب کو لگتی ہے لیکن میرے دوست جس تک جو ہوگا نا وہ پورا کرتا ہے. جتنے رسپانس آئیں گے رسپیکٹ کریں گے قرآن حدیث کا ضرور ہمارے دل میں آئے گا. اور جتنی بیزاری کریں گے تو ہم تو ہو جائیں گے. یہ ڈانٹنا نہیں ہے کہ بانٹنا ہے. یہ کیا ہے کمی کی ضروری ہے ورنہ آپ بھی لیٹ جائے گا تھوڑی دیر میں. آپ بیان کرتے رہے لیٹے لیٹے سکتے جلدی ہو جائے گی اور بھی نقصان ہے. اس لیے پہلے سے بات کرنا ضروری ہے. کہ یہ ڈانٹنا نہیں یہ بانٹنا ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے بھی دین کی تربیت اور دین کا قرآن حدیث کا کیا کریں
کیا کریں؟ ادب بے ادب جنت میں رتبہ پڑا ان کی رائے کو ہو گیا میں نے خواب دیکھا اس کے بنا اتنا دیگر اکمل ایک سرخ نقل علی نہ کرتا اور میرے سینے پر بیٹھا تھا وہ حملہ کرتا روٹی اس میں ٹھوکے ماری اور میرا جسم نہان میں نے کس سے پوچھو تو میں نے دیکھا سب سے بڑی صحابیہ اسماء بنت عمیس آپ نے سلام کی شان بیان کرا محدث تو اسماء بنت عمیس اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پہنچا اور میں نے بیان کیا سن کے تھوڑی دیر گردن جھکائی پھر مجھے بتایا کہ بھتیجے اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایقلنی رجل من العاجب ایک مجوسی عجبی آدمی تمہیں کیا کرے گا یہ آپ نے سنوں میں آتا ہے پھر ہفتہ گزرا تمہیں کہتے ہیں ہفتہ اتوار پیر ویکن کچھ آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے امام تھے سب درست کرواتے تھے سب درست کروائی اللہ اکبر کہا ابھی سنا پڑھ رہے تھے کہ وہ سردی کا زمانہ تھا کمبل پہ لوگ لکھتے ہوئے تھے جیسے شان اندر کا اندر جسے کیا کر دیا میرے بھائی اور یہ ناک کے نیچے اس نے ایسا حملہ کیا کہ وہ زخم بڑا کالی تھا گہرا تھا تو حکم کھول ہو گئے اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا اسی وقت حضرت عبدالرحمن بن عوف پیچھے کھڑے تھے ان کو آگے کر دیا اور اسی حالت میں نماز شروع ہوئی وہ بندہ تھا اور بھیجا ہوا تھا مجوسی کا تو جب حضرت کی پہلی تعلیم ہوتی ہے تو یہی شیعہ یکم حضرت یہ فیروز ابو نور مجوسی کی اذان پہ میلہ لگاتے ہیں اور مجمع لگاتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس کا جس کو شریف کے نام اللہ آئے دن سن کے پوچھتا ہے ہو سکتا ہے شیعہ لڑکی سے نکاح ہو جائے شیعہ لڑکے سے نکاح ہو جائے شیعہ کے ساتھ کاروبار کریں ان کی شادی پہ جائیں ان کے گھروں پہ کھانا پینا کریں کیا خیال ہے یہ جائز ہوگا میرے دوستوں بھائی کیا کو دکھائیں گے ہم کل اللہ اور اس کے رسول کو کیا کو دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ لوگ ہمیں گالیاں دیتے والے صحابہ کو خدا بلا کہتے ان کی شہادت کے دن عید مناتے تھے اور تم ان کی شادیوں میں ان کی خوشی میں رشتے کرتے ہو تو کیا خیال ہے ہمارا کلمہ میں ایمان محفوظ ہے نہیں بیان کرنا ضروری ہے یا ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کریں جیسا آپ کہیں اللہ مشورہ کرنا اچھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام بھیجنے کے بعد پوچھا ابن عباس من قتلنی ایک نے عباس مجھے کس نے قتل کیا کیونکہ آپ کو اس کے بعد شربت پیش کیا گیا تو شربت سرخ رنگ کا تو باہر آ گیا کسی نے تو حکم ہے کسی نے تو شربت جو باہر آ گیا پھر آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا وہ دودھ آپ نے نوش فرمایا اور وہ دودھ بھی چونکہ ناک کے نیچے زخم تھا جو پیٹ میں جاتے ہیں کھانا پینا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غلام مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام کا آتش پرست ایرانی کا مجوسی تھا تو ہمیں الحمدللہ الذی لم یجعلنی یتیما لاکھ شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے تو 27 تاریخ اندر گئی 28 اندر گئی 29 تاریخ کو ایک نوجوان ابشر یا امیر المؤمنین بشر اللہ لك
من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكده من الإسلام ثم بنيت فعدلتكم مشاعركم. اے امیر المؤمنین، آپ کو بڑی خوشخبری ہو کہ آپ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس صحبت ملی، آپ ان میں شریک یاد رہے. ہر جگہ آپ علیہ السلام فرماتے انا ابھی بکر و عمر، میں تھا میرے ساتھ ابو بکر تھے اور حضرت پھر فرمایا انا ابو بکر و عمر، میں تھا ابو بکر. ایک دفعہ احد کا جو پہاڑ ہے علیہ السلام نے جبل الرحمن، وہ ایک بنا بنا ایک وہ کا جو پہاڑ ہے نا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ہلنے لگا، فرمایا اس نے جبل، اے جبل محبت کو بولا تجھے پتہ نہیں انک علیک نبی و صدیق و شہیدان، ان پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے. دو شہید کون ہے؟ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. کتنی آپ محبت فرماتے ہیں اور آج صحابہ سے اتنا قرب ظاہر